بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کس کو کہا؟ صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا غریب مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ جس کا مال دولت پیسہ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑا غریب اور وہ مفلس نہیں ہے۔ غریب اور مفلس تو وہ ہے، فرمایا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے ڈھیر لے کے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین ماری ہوگی، پڑوس کو تکلیف دی ہوگی، بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو حقوق لینے والے آ جائیں گے، یا اللہ کیا کریں؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لے کر ان کو دیتے جاؤ۔ نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر پوچھیں گے اللہ اب کیا کریں؟ حقوق لینے والے ابھی تک باقی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر پہ رکھو، ان کے گناہ اس کے سر پہ رکھیں گے۔ دوسروں کے زنا، چوری، قتل اور غیبت، بغض، حسد، کینہ، ان کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اس کے سر پہ رکھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئے تھے، آج پہاڑوں برابر گناہ لے کر، دوسروں کے گناہ لے اپنے سر لے کر اس جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، پڑوس میں دیکھ لیں کسی کو آپ کی طرف سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، آپ نے کسی کا حق تو نہیں چھینا ہوا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، دنیا میں ہو سکتا ہے آپ عدالت جائیں، کیس پولیس کے حوالے کریں، اس کو انصاف نہ ملے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ آخرت کی جو عدالت لگے گی، وہاں کے جج، وہاں کے وکیل، وہاں کے قاضی اکیلا ایک اللہ ہوگا، وہ قدرت سے دیکھے گا، سب کو دیکھے گا، سب کے حال کو جانے گا، سچ اور جھوٹ کو پہچانے گا۔ وہاں نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، اس وقت بولیں گے ہاتھ اور پاؤں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم ہوشیاری سے بچ جاتے تھے، دنیا میں ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے تھے، آج ہم یہاں بچ سکتے ہی نہیں۔ اللہ کی عدالت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کے علم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر چاہتے ہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ گئے، پلسرات کی تکلیفوں سے بچ جائیں، عذاب قبر سے بچ جائیں، تو آج دنیا میں آسان ہے، ان کے حقوق واپس کریں یا جا کر ان سے معاف کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے محفوظ فرمائے، بہتان لگانے سے محفوظ فرمائے، بد نظری اور بدگوئی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سنیں اور آگے بھی پہنچائیں، شاید میری اور آپ سے کوئی گناہوں سے بچ جائیں۔